بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قیل اور بیع کا قانون۔ جو واو اور یا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہو اور معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، یعنی ماضی مجہول ہے اور اجوف ہو، وہاں پر واو اور یا واقع ہے اور اس کا جو معروف کا صیغہ ہے اس میں تعلیل بھی ہو چکی ہو، تو اس طرح کی صورت میں تین طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ واو اور یا کے ماقبل کو ساکن کر کے واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دینا، یہ پہلی صورت ہے۔ جیسے قیلا اور بیع اصل میں قویلا اور بویع ہے، لہذا یہاں پر پہلی صورت ہے یعنی نقلی حرکت ہے کہ قاف اور با کو ساکن کیا گیا اور پھر واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دی گئی، تو یہ قولا اور بیع بن جائے گا۔ تو جب قولا بنا تو اس سے پہلے ہم ایک قاعدے کی وضاحت پڑھ چکے ہیں، میعادن والے قاعدے کی۔ میعادن والا قاعدے کے مطابق، اور اس کی وضاحت ہم وہاں پر مکمل طور پر کر چکے ہیں کہ واو ساکن غیر مشدد ہو اور ماقبل حرف مکسور ہو تو واو اور یا تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، لہذا اس قانون کے مطابق اس کو جب ہم نے یا سے بدلا تو یہ قیلا بن جائے گا۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ جی واو اور یا کا جو ماقبل حرف ہے، جیسے یہاں پر قاف اور با ہے، ان کو ساکن کر دیا جائے اور واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دی جائے، تو یہ قولا بن جائے گا، یہ بیع بن جائے گا، اور پھر قولا میں میعاد والے قانون کے مطابق تبدیلی ہو جائے گی اور یہ قیلا بن جائے گا۔ دوسری صورت اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی واو اور یا کو ساکن کر دینا، یعنی حذف حرکت، ماقبل کو ساکن نہیں کرنا، صرف واو اور یا کو ساکن کر دیا جائے گا۔ جیسے قولا اور بوعا اصل میں قویلا اور بویع ہے، ماقبل کا ضمہ برقرار ہے، یہاں پر بھی صرف واو اور یا کو ساکن کیا گیا، تو جب واو اور یا کو ساکن کیا جائے تو یہ قولا اور اسی طریقے پر جو ہے یہ بویع ہو جائے گا۔ قولا تو اپنی اصل پر ہے، بویع جب بن گیا تو اس سے پہلے ہم ایک قاعدہ کی وضاحت کر چکے ہیں، موقن والا قانون، موسر یا یوسر والا قانون۔ اس قانون کے مطابق یہی ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ میں یا ساکن غیر مشدد ماقبل حرف مضموم واقع ہو تو پھر یا کو ہم وہاں پر واو سے بدل دیتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق جب ہم اس کو یا سے یا کو واو سے بدلیں گے تو پھر یہ بوعا ہو جائے گا۔ تو یہ اس کلمہ میں یوں ہوا کہ اصل قانون یہ ہے کہ واو اور یا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہے، معروف میں تعلیل بھی ہو چکی ہے، لہذا یہاں پر حذف حرکت ہوگا کہ واو اور یا کو صرف ساکن کر دیں گے، تو لہذا قولا اور بوعا یہ اس انداز سے بن جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی اشمام ہو۔ اشمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فا کلمہ کا ضمہ ہے، یعنی واو اور یا کا ماقبل مضموم ہے، ظاہر ہے ماضی مجہول ہے، تو لہذا اس ضمہ میں اشمام ہو، اس کو کسرہ کی طرف مائل کر کے پڑھ لینا، یعنی جیسے جو ہے وہ قویلا ہے یا قولا ہے، تو اس صورت میں جو ہے یہ جو قاف کا ضمہ ہے اس کو کسرہ کی طرف مائل کر کے پڑھنا، جیسے قولا، کچھ اس انداز سے اس کی جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی، قراء حضرات سے اس کی وضاحت صحیح طریقے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ تو لہذا جہاں پر بھی واو اور یا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہوگا اور اس کے معروف میں تعلیل ہو چکی ہوگی تو پھر یہ تین طرح کے احکامات اس کے اوپر جو ہے وہ جاری ہو سکیں گے۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں، شرائط کو اگر ہم دیکھیں تو شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جی وہ ماضی مجہول ہونا ضروری ہے، لہذا ماضی مجہول ہو
تو یقول اور یہ بیع خارج ہے کہ یہ ماضی نہیں بلکہ مضارع ہے۔ اسی طرح آگے فرمائے کہ جی اجوف ہو، عین کلمہ میں واقع ہو، تو اگر اجوف نہیں ہے جیسے دعیہ ہے اور رومیہ ہے کہ یہ ناقص ہے تو یہ خارج ہو جائیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس ماضی مجہول کا جو معروف کا صیغہ ہے اس میں تعلیل ہو چکی ہو، وہ معلل ہو۔ لہذا عویرہ اور سیدہ یہاں پر ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واو اور یا واقع ہیں، لیکن یہ تعلیل نہیں ہو رہی، عرب کلام میں اس کو معلل نہیں پڑھتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ماضی معروف ہے وہ عویرہ اور سیدہ کے وزن پر ہے۔ یہاں پر قالا والا قانون جاری ہو سکتا ہے، واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، لیکن یہ یہاں پر جاری نہیں ہو رہا، اس کی وضاحت اپنے مقام پر ہو چکی ہے قالا والے قانون کے مطابق، لہذا یہ اس کے اندر تعلیل نہیں ہو سکے گی۔ تو جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو ان تین شرطوں کے پائے جانے کے بعد اس کلمہ کو تین طرح سے پڑھنا یہ جائز ہو جائے گا۔ اب آگے اس کی مثالیں ہیں کہ جی اس کی مثالیں کس طرح کی جو ہے وہ بن سکیں گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ قیلہ اور بیع ہے۔ اس کو ذرا اس کی مثالیں قیلہ، بیع اور انقیدہ، اختیرہ، یہ اتفاقی مثالیں ہیں۔ اصل میں قویلہ، بیع، انقویدہ اور اختیرہ ہیں۔ یہ جو ہے یہاں پر یہ تین طرح سے یہ پڑھنا اس کو جائز ہے، یعنی اس کو ہم جو ہے وہ نقل حرکت بھی کر سکتے ہیں، ما قبل کو حرکت دینا اور خود یا اور واو کو ساکن کر دینا، یا پھر جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ حذف حرکت ہے، یعنی صرف واو اور یا سے اس کی حرکت کو گلا دیا جائے اور ما قبل کا ضمہ برقرار ہو، اسی طریقے پر جو ہے وہ اشمام ہو۔ اب ہم اس میں تعلیل کرتے ہیں کہ اس کی تعلیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تعلیلات کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں قیلہ کو۔ قیلہ اصل میں قویلہ بروزن فعیلہ ہے۔ اس کلمہ میں واو اور یا ماضی مجہول کی عین کلمہ میں واقع ہے اور معروف میں تعلیل بھی ہو چکی ہے، لہذا قانون یہ ہے کہ جو واو اور یا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہو اور معروف میں تعلیل ہو چکی ہو تو پھر تین طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم نقل حرکت کریں، یعنی واو کے ما قبل قاف کو ساکن کر دیا اور واو کی حرکت ما قبل کو دی، لہذا یہ یوں بن جائے گا قیولہ۔ واو کے ما قبل کو ساکن کر کے واو کی حرکت یعنی کسرہ ما قبل کی طرف منتقل کر دیا تو یہ قیولہ بن جائے گا۔ اب آگے ایک اور قانون جاری ہوگا کہ جی واو ساکن ہے، غیر مشدد ہے، ما قبل حرف مکسور واقع ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس واو کو یا سے بدلیں گے تو یہ قیلہ بن جائے گا۔ اب اس کو قیلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اشمام بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے پر اس کو قولہ بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ بیع ہے۔ بیع اصل میں بویع بروزن فعیلہ ہے۔ یہاں پر واو ماضی مجہول یا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہے اور معروف یعنی باع میں بھی تعلیل ہو چکی ہے، اور قانون یہ ہے کہ جو واو اور یا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہو، معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، تو اس میں تین طرح سے پڑھنا جس کو جائز ہے۔ یہاں پر نقل حرکت ہے، یعنی تو اس قاعدہ کے مطابق یا کے ما قبل با کو ساکن کر کے یا کی حرکت ما قبل کو دے دی تو یہ بویع سے بیع بن جائے گا۔ اسی طرح اس میں حذف حرکت
کی صورت بھی جائز ہے، تو اس اعتبار سے یہ پھر اس کی صورت بوعہ کی ہو سکتی ہے، جس کی وضاحت ہم قاعدہ میں کر چکے ہیں کہ اصل میں تو بویعہ ہو جائے گا، یوں اس کی شکل بن جائے گی بویعہ، یا ساکن ہے غیر مشدد ہے تو موقن والے قانون کے مطابق یا کو واو سے بدلیں گے تو یہ بوعہ ہو جائے گا۔ اس قانون کی وضاحت ہم دوسرے حلقات میں کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے انقیدہ۔ انقیدہ اصل میں انقویدہ بروزن انفعل ہے۔ یہاں پر ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واو واقع ہے اور معروف میں یعنی انقادہ میں تعلیل ہو چکی ہے، لہذا یہاں پر یہ انقیدہ کیسے بنا؟ تو نقل حرکت ہے کہ واو کے ماقبل کو ساکن کر دیا، اور جی قاعدہ اس کی وضاحت دوبارہ کر لیتے ہیں کہ انقیدہ اصل میں انقویدہ بروزن انفعل ہے۔ اس کلمہ میں واو ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہے اور اس کے معروف میں بھی تعلیل ہو چکی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو واو اور یا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہو، معروف میں تعلیل بھی ہو چکی ہو، تو اس کو تین طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ لہذا یہاں پر اس قانون کے مطابق واو کے ماقبل قاف کو ساکن کر دیا، قاف کو ساکن کر لینے کے بعد واو کی حرکت ماقبل کو دی تو یوں بن جائے گا انقودہ، اس کی شکل بن جائے گی۔ اب یہاں پر میعاد والا قانون جاری ہوگا، واو ساکن ہے غیر مشدد ہے ماقبل مکسور ہے، اس کو یا سے بدل دیں گے تو یہ اس طرح انقیدہ بن جائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اختیرہ۔ اصل میں اختیرہ بروزن افتعل ہے۔ اس کلمہ میں یا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہے اور اس کے معروف یعنی اختارہ میں تعلیل ہو چکی ہے، اور قانون یہ ہے کہ جو واو اور یا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہو، معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، تو تین طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ ان میں سے ایک صورت نقل حرکت ہے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ اس قانون کے مطابق یا کے ماقبل کو ساکن کر کے یا کی حرکت ماقبل کو دے دی، تو یہ نقل حرکت کی وجہ سے یہ اختیرہ سے بن جائے گا اختیرہ، یہ اس کی وضاحت بن جائے گی۔ باقی یہ قانون کہاں پر جاری ہو سکتا ہے؟ تو اجوف کی جو گردانیں ہیں وہ مجہول کی گردان، چاہے وہ مجہول وہ واوی ہو یا پھر جو ہے وہ یائی ہو، اجوف واوی یا یائی سب میں، تو قیلا قیلا قیلو قیلت، اسی طرح قلتم قلتم، یہ اس کی وضاحت جو ہے وہ اس انداز سے ہو جائے گی۔ باقی یہاں پر باب استفعال سے اس کا وزن استخیرہ بن جائے گا۔ استخیرہ میں تعلیل کس انداز سے ہوتی ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں پر استخیرہ اصل میں استخیرہ ہے۔ استخیرہ میں قیلہ والا جو قانون ہے کہ جی واو ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہو اور پھر تعلیل ہو چکی ہو، یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا، بلکہ اس میں یبیع والا قانون جاری ہوگا کہ یا متحرک ہے یا مکسور ہے، ماقبل حرف جو ہے وہ صحیح ساکن قابل حرکت ہے، تو یا کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے۔ اس انداز سے اس میں یہ تعلیل ہو چکی ہے، لہذا یہ استخیرہ ہو جائے گا، یعنی
باب استفعال کا جو ماضی مجہول ہے اس میں قیلا اور بیعہ والا قانون جاری نہیں ہوگا، بلکہ اس میں وہ یقول اور یبیع والا جو قانون ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ لہذا اس میں صرف یہ جو والی صورت ہے نقل حرکت والی صورت یہ تو ہے، لیکن اس میں وہ حذف حرکت والی جیسے قولا اور بوعہ ہے یا اشمام والی صورت اس میں جاری جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک وضاحت ہے۔ باقی اس میں ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ قلنا کا جو لفظ ہے، قلنا جب ہم اس کو معروف سے لیں تو یہ قولنا ہو جائے گا، قالا والا قانون یہاں پر جاری ہوگا، اور قلنا کا مستقل قاعدہ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جب اس کو ہم مجہول سے بنائیں تو یہ قولنا بن جائے گا۔ جب یہ قولنا بنے گا تو پھر اس پر یہ قیلا والا قانون جاری ہوگا۔ نقل حرکت ہے کہ واو کی حرکت، واو کا ماقبل ساکن کر کے واو کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے تو یوں بن جائے گا، قیولنا بن جائے گا۔ پھر میعاد والا قانون جاری ہوگا تو یہ یوں بن جائے گا، قیلنا۔ اب یہاں پر ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے، التقاء ساکنین ہوا، حرف مدہ کو گرایا تو یہ قلنا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر قلنا والا قانون جاری ہوگا کہ جی ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو بسبب اجتماع ساکنین کے گر گیا، لہذا جب یہ صورت ہو تو پھر فا کلمہ کو ضمہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ماضی معروف اور ماضی مجہول میں اس طرح یہ اس کی وضاحت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ باقی اس کی مکمل وضاحت کے لیے پچھلے حلقات میں سے قلنا کا قانون، اس میں تعلیلات اور اس کی مکمل وضاحت شرائط سمیت موجود ہے، وہاں سے ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔